الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یقیناً اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے اصطفیٰ آپ کو چن لیا وطہرک اور آپ کو پاکیزہ بنا دیا واصطفاک اور آپ کو چن لیا علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے. یا مریم اے مریم اقنتی عبادت کرتی رہ لربک اپنے پروردگار کی. یا مریم اقنتی لربک اے مریم تو اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو. واسجدی اور سجدہ کرو، وارکعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. واسجدی وارکعی مع الراکعین اور سجدہ کرو
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں اس کی، الیکا، آپ کی طرف۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، حالانکہ ما کنت، نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، کہ ان میں سے کون، یکفلو، کفالت کرے گا، مریم، مریم کی۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت، اور آپ نہیں تھے، لدیہم، ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ وما كنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، یقیناً اللہ، یبشرو کی، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، اپنے پاس سے، اپنی جانب سے، بکلمۃ، ایک کلمہ کی، اسمہ، اس کا نام ہوگا، المسیح، مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن، جو عزت والا ہوگا، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالی تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم،
اللہ تعالی تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، قالت مریم نے کہا ربی اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد انا کیسے ہوگا لی میرا ولد لڑکا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے بشر کسی انسان، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اذا قضا جب اللہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فإنما تو کہتا ہے، یقول تو یقول کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اذا قضا امرا فإنما یقول لہو کن فیکون جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہی سکھائے گا اس کو الکتاب کتاب، والحکمت اور دانائی، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور وہی اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور وہی اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا اور وہ رسول ہوں گے، اِلیٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، وَرَسُولًا اِلیٰ بنی اسرائیل اور انہیں اللہ تعالی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی یقیناً میں قد جئتکم تمہارے پاس آیا ہوں، بِآیَةٍ ایک نشانی لے کر، من ربکم تمہارے پروردگار کی جانب سے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، اور وہ پیغمبر کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم، انی کہ میں اخلق بناؤں گا، لکم تمہارے لیے، یا بنا دیتا ہوں تمہیں، من الطین مٹی سے، کہیئۃ ایک صورت، الطیر پرندے کی طرح، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی طرح ایک شکل ایک صورت مٹی سے بنا دیتا ہوں، فانفخ پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیہ اس میں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا تو وہ ہو جاتا ہے، طیرا پرندہ، تو وہ ہو جائے گا طیرا پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ اور میں تندرست کر دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑھی کو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جن چیزوں کو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں وہ سب تم بتا دیتا ہوں تم لوگ جو کچھ کھاتے ہو یا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیۃ لکم تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا جو کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، وہ نشانی کیا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں وہ سب بتا دیتا ہوں تم لوگ جو کچھ کھاتے ہو یا اپنا گھروں میں ذخیرہ یا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اور وہ مصدقاً تصدیق کرنے والا، وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں،
لما اس کی جو بین یدیا مجھ سے پہلے ہے یا میرے آگے ہے یا میرے سامنے ہے، من التوراتی یعنی تورات، ومصدقا لما بین یدی من التوراتی، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے، بعض کچھ، الذی وہ چیزیں جو حرما حرام قرار دے دی گئی، علیکم تم پر، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَجِئْتُكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ نشانی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط، یہی ہے صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ گزشتہ جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان اسباق میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ مذکور تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل بیان فرمایا ہے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ فرمایا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرک، اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور ساری دنیا کی عورتوں پر تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اس آیت میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا۔ تو یہ واضح رہنی چاہیے بات کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ جو عام انسان ہیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بعض اوقات فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے، تو ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ عام آدمی کے پاس بھی اللہ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے آ سکتا ہے۔ یہ صورت عام طور پر نہیں پائی جاتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتوں نے مریم سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف 15ویں پارے کا آخری صفحہ، 16ویں پارے کا پہلا صفحہ، وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی نہیں تھے، اس کے باوجود انہیں غیب کی بہت ساری چیزوں کی اطلاع تھی، اور ان چیزوں کی اطلاع تھی جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت پیغمبر تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، انہیں اطلاع نہیں تھی۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا اصطفا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ چننے کا کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بات گزری کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے ہوتے تھے جو وہاں کی صفائی کا اور دیگر خدمات کا انتظام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام لڑکوں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے جنہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی کرامات عطا فرمائی۔ اسی طرح فرمایا وطہرک، ہم نے آپ کو پاک کر دیا، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے، ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان چیزوں سے، ان گندگیوں سے پاک فرما دیا تھا جو عورتوں کو پیش آتی ہیں، جیسے حیض اور نفاس، کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کو نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کسی وجہ سے مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ بعض حضرات نے اس کی دوسری تفسیر بھی کی ہے، طہارکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا اور کفریہ چیزوں سے پاک رکھا، اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں لگا دیا، گناہوں سے پاک رکھا۔ اور بعض حضرات نے طہارا کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو برے اخلاق سے پاک کر دیا۔ بہرحال علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ طہارکی میں ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کرنا مراد لیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو
ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر دیا تھا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی ایک فضیلت اور بیان فرمائی، فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرما دیا۔ اگر ان الفاظ کو دیکھا جائے تو بعض حضرات کہتے ہیں ان الفاظ کے پیش نظر دنیا کی تمام عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت دی جا رہی ہے ان الفاظ کے، اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تو حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام جن کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی طرح حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان خواتین کے فضائل مختلف انداز میں وارد ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان فضائل کی وجہ سے علماء میں، محدثین میں اختلاف ہوا۔ بعض حضرات نے کہا سب سے افضل حضرت مریم ہے، کسی نے کہا حضرت خدیجہ ہیں، کسی نے کہا حضرت فاطمہ ہیں، کسی نے کہا حضرت عائشہ ہیں، اور کسی نے حضرت آسیہ کا قول کیا۔ بہرحال یہ ساری خواتین حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ سب کی سب خواتین صاحب فضیلت ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لحاظ سے، مختلف اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے، تو اس لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس اعتبار سے افضل ہیں کہ انہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی بنی، اور سب سے پہلے تمام انسانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہیں یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خدمت میں لگا دیا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس اعتبار سے دوسری تمام عورتوں کے مقابلے میں فضیلت میں زیادہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم تمام بیویوں سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھیلائے۔ بہت سے احکام و مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیے، اور صحابہ میں بہت بڑی تعداد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں کے جنہوں نے حضرت عائشہ سے علوم حاصل کیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش ہوا تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے
اس مسئلے کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اس لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فضیلت ہے۔ اور یہ جو حضرت آسیہ تھی ان کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے فرعون کے گھر میں ایسے ماحول میں اسلام قبول کیا جبکہ فرعون ایمان قبول کرنے والوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، زمین پر لٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ تو اس کے باوجود حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے ایمان قبول کیا، تو اس لحاظ سے ان کی فضیلت ہے، اور ان کی فضیلت کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا۔ سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان عطا فرمائیے۔ ونجنی من فرعون، اور مجھ کو فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے نجات دیجیے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے تمام ظالم لوگوں سے نجات دیجیے۔ تو یہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں منقول ہے، فرمایا مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے، عورتوں میں صرف یہ چند خواتین کامل ہیں، جن میں حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ان کا ذکر کیا اور فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی سرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر۔ سرید ہم وہ کھانا بناتے ہیں نا شوربے میں روٹی توڑ لیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ سب کھانوں میں اچھا لگتا ہے، اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں۔ یہ بخاری شریف میں۔ بہرحال یہ 5 خواتین ہیں جن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اس میں ایک خاص حکم حضرت مریم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض یہودی ایسے تھے جنہوں نے نماز میں رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ جیسے ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، بالکل سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، اور اسی طرح بعض اوقات رکوع کے بعد جو اٹھنا ہوتا ہے بعض لوگ اس کو نہیں کرتے، رکوع سے اٹھے اور فوراً آگے سجدے میں چلے گئے، یا رکوع سے سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ تو اسی طرح یہود نماز میں رکوع نہیں کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا آپ نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو نماز میں رکوع کرتے ہیں، جو لوگ نماز میں رکوع چھوڑ دیں ان کے ساتھ آپ نے شامل نہیں۔ آگے ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضرت مریم علیہ السلام کا سارا واقعہ، اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا سارا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے نا جب یہ واقعات پیش آئے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا
ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا، یہ واقعات کیسے پیش آئے، ان کا پس منظر کیا تھا، کیا ہوا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تعلیم بھی نہیں حاصل کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم جو عرب تھی وہ امی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرانے زمانے کے واقعات جو پیش آئے ان کے بارے میں آپ کو علم کیسے ہوا؟ یہود نے بھی نہیں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں سکھائی بھی نہیں ہیں۔ اب یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جا رہا ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ تو یہاں پہ سنایا یہودیوں کو جا رہا ہے، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا، لیکن یہ بات سنائی گئی یہودیوں کو کہ دیکھو ان کو ان واقعات کا علم نہیں ہے، کوئی ظاہری اسباب ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو ان واقعات کا علم ہو سکے، اس کے باوجود انہیں ان واقعات کا علم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی واقعتاً انہیں سارے معاملات کی اطلاع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان پر یہ چیزیں نازل کی جا رہی ہیں، تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ ان کی بات کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے، اور اللہ کے انکار سے نقصان ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وما كنت لديهم، پیچھے کہا نا یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو وحی کے دے رہے ہیں، وحی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا وما كنت لديهم، یہ واقعات جب پیش آئے آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ پہلے بھی یہ بات گزری کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے چونکہ نظر مانی تھی اور ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو حضرت مریم کی جو والدہ تھی وہ آپ کو بیت المقدس لیا اور بیت المقدس کے جو خدام تھے ان کے حوالے کر دیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے ہونے والی اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ تو اب میں اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اس بچی کو بیت المقدس لے آئی ہوں اور آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو اب ان لوگوں میں جھگڑا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کے خالو لگتے تھے حضرت مریم کے، تو انہوں نے کہا چونکہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی تربیت کروں، میرا زیادہ حق ہے۔ جبکہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تقریباً 129 افراد تھے، 129 جو وہاں موجود تھے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے حضرت مریم کی کفالت کی خدمت مل جائے۔ تو ان لوگوں نے قرعہ ڈالا، تو قرعے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت اور ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی۔ قرعہ ڈالنا ہمارے مسلمانوں میں بھی جائز ہے، اور ہم مسلمان بعض اوقات قرعہ ڈالتے ہیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، جس کا نام نکل آتا تھا اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ آگے فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کیا خوشخبری دی؟ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح،
عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالی تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا و آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی تو انہیں نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ کی جانب سے بیٹا ہوگا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبشرو کی بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایک کلمے کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ تو کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت زکریا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کروں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، تو فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام مسیح بھی بیان فرمایا ہے۔ مسیح فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ممسوح۔ مسیح کا معنی ممسوح، ممسوح کہتے ہیں جسے چھوا گیا ہو، جسے چھوا گیا ہو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام کیوں رکھا گیا چھوا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گندگیوں اور گناہوں سے پاک کر دیا تھا۔ کیونکہ انہیں گندگیوں اور گناہوں سے پاک کیا گیا تھا، اس لیے کہا گیا مسیح۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر اپنا بازو پھیر دیا تھا، جس کی وجہ سے شیطان ان سے دور رہتا تھا، اس لیے کہا گیا ان کو چھوا گیا ہے، ممسوح یا مسیح۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسیح اسم فاعل ماسح کے معنی میں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ مریض صحت مند ہو جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام دیا مسیح، جسم پر ہاتھ پھیرنے والا۔ اسی طرح قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا تو وہ دجال کا نام بھی مسیح بیان کیا گیا ہے۔ مسیح اس لیے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ تو کانا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کی آنکھ پر کوئی چیز پھیر دی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کیونکہ کوئی چیز پھیری گئی اس لیے کہا گیا منسوخ۔ یہاں پر ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے ان کی نسبت والدہ کی طرف ہی کی گئی۔ تو یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف اور صرف حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اس میں کسی مرد کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں تھا، اور یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلدیت کے لیے کسی مرد کی طرف نسبت کرنا یا اللہ کی طرف نسبت کرنا کہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ دونوں چیزیں اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہیں۔ جو لوگ بھی قرآن و سنت کی صاف تصریحات کے خلاف عقائد اختیار کریں گے، ان کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اب اگر کوئی کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا، اور اس کے لیے بعض لوگ
کچھ نام بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی ان کا دین ہو، لیکن دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ اہل اسلام کا، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت بنایا، با وجاہت. چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ رفعت اور عزت عطا فرمائی، اور انہوں نے بچپنے میں بالکل ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے، جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑی عمر کے ہو گئے، اور یہودی ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، پکا ارادہ کر لیے کہ اب ان کو مار دینا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی اور انہیں اوپر اٹھا لیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، جب وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار عطا فرمائیں گے، ایسا اقتدار کہ ساری دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اور امت محمدیہ کے ساتھ مل کر دین اسلام کا نظام نافذ کریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی دین اسلام پر چلیں گے اور لوگوں کو بھی دین اسلام پر چلائیں گے. بہرحال فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. تو واقعتاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بطور نبی موجود تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی. اور جو ہم ایک دو دن پہلے پڑھ چکے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہوئے مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے ایک کلمہ ہوگا جس کی یہ تصدیق کریں گے، تو وہ نشین گوئی پوری ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں پنگھوڑے میں باندھ، یہ واقعہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. جب ان کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام انہیں اٹھا کر آبادی میں لائی تو لوگوں نے بڑا لام تان کیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کی طرف غور نہیں کرتے اور خاموش رہنا پسند نہیں کرتے، بولنا پسند کرتے. تو ایسے ان لوگوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کے خیالات، افواہیں اڑائیں. تو اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چند دنوں کے تھے، ماں کی گود میں تھے، انہوں نے پھر کلام کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں. وأوصانی بالصلاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمتگار بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنے کا، پنگھوڑے کا، اور بالکل ماں کی گود کا کلام ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکہلۃ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر میں بھی بات کریں گے. جب انسان جوان ہوتا ہے اور
بڑھاپے کی طرف روانہ ہوتا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا، بڑھاپے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس کو کہولت کہا جاتا ہے، کہل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ بچپنے میں بھی کلام کریں گے اور کہولت میں جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے گی تب بھی وہ کلام کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ یہ بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ چند دن یا چند سال زندہ رہے اور اس کے بعد فوت ہو جائے، بلکہ یہ لمبی عمر پائے گا اور جوانی کی جو عمر ہے اس سے بڑھ کر یہ کہولت کی عمر میں داخل ہوگا۔ اور جب یہ معاملہ، یہ بات، یہ خوشخبری حضرت مریم علیہ السلام نے سنی تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی ربی انا یکون لی ولد، یا اللہ میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے تعلق کے بغیر پیدا ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، اعلان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام انسانی عادت کے خلاف بغیر باپ کے پیدا فرمایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام عادت کے خلاف تھی، اس لیے لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، جبکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں وہ ڈال دی روح، تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہو گیا، اور پھر ان مرد سے کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور مظاہرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے ملاپ کے صرف اور صرف عورت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور صاف اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کام صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، کسی بھی کام کے بارے میں کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا کوئی مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو تمہیں بیٹا دیا جائے گا وہ کیسا ہوگا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت اور دانائی سکھلائیں گے، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور انہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر دیں گے، اور جب وہ رسول بن کر آئیں گے تو وہ کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تم جو کچھ کھاتے ہو نا میں تمہیں وہ بھی بتلا سکتا ہوں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ،
اور تم جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ بھی میں بتلا سکتا ہوں۔ اور فرمایا بلی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، کچھ وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام کر دی تھی وہ میں تمہارے لیے حلال کروں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کا منصب جو تھا اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دی۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ جبکہ اس کے فوراً بعد تورات اور زبور کا بھی، تورات اور انجیل کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں تورات اور انجیل کے علاوہ جو کتابیں تھیں وہ مراد ہیں، جیسے زبور تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی، تو کہتے ہیں اس سے مراد زبور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحکمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکمت، دانائی کی باتیں سکھلائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے حکمت سے کہ انہیں حلال اور حرام کا علم عطا فرمایا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں تمام دینی امور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھلائے۔ بہرحال یہ سب کی سب چیزیں حکمت اور دانائی کی تفصیل میں آ جاتی ہیں، کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا انہیں یہ معجزات عطا کیے جائیں گے، اور ان معجزات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ معجزات کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا گارا لے کر پرندے کی ایک صورت بناتے تھے، جیسے آج کل ہم گھروں میں رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں نا جانور، انسانی شکلیں بازار میں عام ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح مٹی کے کھلونے بنایا کرتے تھے، اور ان میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، اور ان پرندوں میں جو بھی شکل انہوں نے بنائی ہوتی تھی اس میں جان آ جاتی تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہاں پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ مٹی کا پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری اور اس میں جان پیدا ہوئی اور وہ اڑ گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بینائی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے تھے اور اسے نظر آنے لگتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ برس والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، جس کے جسم پر برس کا مرض ہوتا تھا اس کے جسم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی کھال صحیح ہو جاتی تھی اور بیماری جاتی رہتی۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ یہاں پر یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خصوصیت کے ساتھ ایسی چیزیں بطور معجزہ عطا فرماتے ہیں جن سے اہل زمانہ اپنے فن میں ماہر ہونے کے باوجود عاجز ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور بہت زیادہ تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی عطا کی، اور وہ لاٹھی سانپ بنتی تھی، اور وہ سانپ باقی سانپوں کو کھا جاتا تھا، نگل جاتا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو کی طرف ہاتھ کرتے تھے تو وہ لاٹھی بن کر ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ تو سارے کے سارے جادوگر جو اس میں ماہر تھے انہوں نے تسلیم کیا یہ جادو نہیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زیادہ زور تھا، بڑے بڑے ماہرین موجود تھے، اس کے باوجود وہ مادر ذات اندھے اور برس کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ یہ چیز عطا کی
کہ مادرزاد اندھے کو آپ صحیح کر دیتے تھے اور برس کے مریض کو آپ صحت مند کر دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 آدمیوں کو زندہ کیا اور ان 4 میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام بھی تھا. ٹھیک ہے جی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو جو مخالفین تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا ہے، یہ جو پرانے لوگ فوت ہو گئے تھے نا، آپ نے تو ان کو زندہ کر دیا ہے. جو آپ کے مخالفین تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو لوگ ان لوگوں کو زندہ کیا ہے جو ابھی تازہ تازہ فوت ہو سکتا ہے یہ فوت ہی نہ ہوئے ہو، ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو. یہ پہلے زمانے میں ایک بیماری تھی سکتہ، جیسے آج کل کوما ہے کہ انسان بظاہر سانس بھی لے رہا ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا، لیکن سکتہ ایسا ہوتا تھا اس میں سانس بھی نہیں ہوتا تھا. تو بعض اوقات لوگ اس کو یہ سمجھ کر کے یہ مر گیا دفنا بھی دیتے تھے. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ ممکن ہے کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو اور یہ مرے نہ ہو، تو آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جس کو فوت ہوئے بہت زیادہ زمانہ گزر چکا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا اور انہیں اس وقت فوت ہوئے 4000 سال سے زیادہ وقت گزر چکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں زندہ کیا اور لوگوں کو دکھلایا اور لوگوں سے کہا کہ اب ایمان لے کر آؤ. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ، یہ جادو ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں. تم لوگ جو اپنے گھروں میں چیزیں کھاتے ہو نا، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ آج تم نے کیا گھر میں کھایا ہے، یا تم نے جو چیز سنبھال کے رکھی ہے، ذخیرہ کر کے رکھی ہے، میں تمہیں اس کی اطلاع دیتا ہوں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا فرماتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ نبی ہے انہیں بھی یقین آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ ایسے بھی مخلوق میں پیدا کیے جو بہت زیادہ ضدی اور بہت زیادہ ہٹ درم ہوتے ہیں. ان کے سامنے جیسی مرضی آپ دلیل لے آئیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات جب لوگوں کے سامنے آئے، کچھ نے ان کو قبول کیا اور کچھ نے ان کا انکار کیا. بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ تھا. آگے جو ہم کل سبق پڑھیں گے اس میں بھی انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیمات سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے.